حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے، تو جو جنتیوں کے جو ریلیٹیوز ہوں گے، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، دوستی یاری کا تعلق ہو، ان جنتیوں کو اپنے وہ جو دوست احباب ہے نا، جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں وہ مارکیٹ سے کیا ہیں، شارٹ ہیں، دنیا میں تو ملا، پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم کسی طرح جنت میں چلے جائیں۔ شروع میں تو حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن جس دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا۔ یہاں بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بڑے احسانات کرتا تھا، لیکن وہاں کہے گا میرے پاس ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی نیکی مانگنے آ جائیے، بخشش کی درخواست کرنے آ جائے کہ بیٹا مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں، تو دعا کر تیرے بڑے اچھے اعمال تھے، نہ بھاگے گا، بھائی یہ گلے نہ پڑ جائے میرے۔ اللہ کہے گا تو خود ہی تیرے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ایک اور بوجھ ہمارے ہم جو ہے نا، ایک اور بوجھ تو ڈال رہا ہے اپنے اوپر، ایک اور بوجھ لے رہا ہے۔ تو ابتدا میں تو حالت جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا کون جنتی کون جہنمی، تو قرآن کے الفاظ ہیں اپنے باپ سے دور بھاگو گے، اپنی ماں سے دور بھاگو گے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگو گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی سے دور بھاگو گے، بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح استعمال نہیں کی۔ دیکھو ابا کو اللہ نے ابا کہا، اماں کو اللہ نے اماں کہا، تو بیوی کو بیوی کہنا چاہیے نا۔ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اللہ نے یہاں بیوی کو بیوی نہیں کہا، کہا ساتھ رہنے والی، صاحبہ، صحبت سے ہے نا، ہمیشہ چپک کے رہنے والی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ بیوی پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک جاتی ہے، اسے پتہ چل رہا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یار پھر جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں تو بیگم کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، 2 سال جاب کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، بیگم کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو صاحبہ تو پھر نہ ہوئی نا، یہ پھلتر کی طرح چپکا ہوا تو وہاں کوئی اور ہے، تمہارا باس چپکا ہوا ہے تمہارے ساتھ، جہاں 2 سال تم جاب کر رہے ہو، دوست چپکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی جاؤ اللہ نے صاحبہ کے لفظ میں بتا دیا۔ پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پھلترو ہیں وہ دھاگا چپک جاتا ہے نا بعض دفعہ، یہاں پہ سردیوں میں زیادہ چپکتا ہے، اب آپ یوں کرتے ہو تو پھر ہاتھ پہ چپک جاتا ہے، پھر آپ یوں کرتے ہو ادھر آ کے چپک جاتا ہے، پھر یوں کرتے ہو تو یار یہ پھلترو۔ تو یہ بالکل اسی طرح جب آپ کی شادی ہوئی تو بیگم پھلترو کی طرح چپک گئی، اب جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں وہ ساتھ۔ تو یہ شادی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کو اللہ نے لقب ہی یہی دیا ہے کہ اس کا وہ رہنے والی ہے ہمیشہ۔ ہاں وسائل اگر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جہاں جاؤ بیگم ساتھ ہونی چاہیے۔ حج پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ، عمرے پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ، شریف لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو سفر پہ جا رہے ہو گھومنے پھرنے، بیگم کو لے کے جاؤ۔ خالی دوستوں کے ساتھ پروگرام نہیں بنایا کرو۔ اگر آپ شادی شدہ ہو صرف دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہو تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے اچھے، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ نیک شریف ہیں، آپ سارے شریف شرفا بیٹھے ہوئے ہیں بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ سارے شریف شرفا، لیکن یہ کہ بھائی اس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اگر اللہ نے وسائل دیے، نہیں دیے تو ایک الگ بات ہے، چلو ہمیشہ نہیں لے کے جاتے، کبھی تو لے کے جاؤ نا۔ تو اور جہاں جاب کر رہے ہو وہاں اس کو ساتھ رکھو، سمجھتے ہو، وہاں ساتھ رکھو اس کو۔ تو اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اس سے بھی آج دور بھاگو گے۔ بولو گے بھائی مفتی صاحب کا بیان دنیا کے لیے تھا، بیگم یہاں میرے قریب نہ، ٹھیک ہے نا، یہاں نہ، اللہ کا واسطہ بخش دے یہاں پہ۔ کیوں؟ نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا ہوگا کیا۔ وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، کیونکہ بیٹیاں تو بہرحال رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں، بیٹے تو ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں، ان سے دور بھاگے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَأَخِيهِ، بھائی سے دور بھاگے گا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا، اپنے گھر میں رکھا، باپ ماں اور پوری فیملی، اس خاندان سے مکر جائے گا، وہاں سے دور بھاگے گا۔ تو شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا، بس یہ فکر۔ لیکن جب پتہ چل جائے گا بھائی تیرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بالکل ایسے کاؤنٹنگ ہوگی، بلکہ تولا جائے گا نیکیوں کو۔ ہم سمجھتے ہیں، دیکھو ملحد لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے، مذہب کا انکار کرنے والے کہتے ہیں ہم پیدا ہو کے مر گئے، ختم، ان ہی الا حیاتنا الدنیا۔ قرآن نے ان کی الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ جو موت اور زندگی ہے خدا کے ارادے سے نہیں ہے، یہ زمانے کے تصرفات ہیں۔ زمانہ ہے جو مارتا بھی ہے، ایک آدمی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا تو اس لیے تھوڑی اللہ نے مارا ہے، تو ٹرک کے نیچے آیا ہے نا، تو جو بھی چیز ٹرک کے نیچے آئے گی وہ تو مرے گی۔
وہ یہ بات کرتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی دیکھو ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو ٹائم ختم ہوتا ہے, آپ کو کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے, کیونکہ اب امتحان کا ٹائم کیا ہو گیا, ختم. ایک باقاعدہ ارادے کے تحت ایک کام ہوتا ہے نا, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے, بعد میں رزلٹ اناؤنس ہوگا. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ایک دم دھماکہ ہوا اور پوری ایگزامینیشن ہال کی دیواریں اڑ گئیں اور آپ دھڑ 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 جا کے باہر آ کے گرے, تو آپ کہو گے نکالا نہیں گیا, خود بخود نکلے ہیں ہم. کسی ارادے کے تحت نکالا نہیں گیا ہے, یہ تو ویسے ایک اتفاق ہو گیا کہ دھماکہ ہو گیا, چھتی غائب ہو گئی تو ہم نکل گئے, خود ہی میدان ہی بن گیا. یہ تو ملحد یہی دلیل یہی بات کرتا ہے کہ یار یہ کوئی ارادے کے تحت تھوڑی ہمیں دنیا میں نہ لایا جاتا ہے ارادے کے ساتھ اور نہ نکالا جاتا ہے. دنیا میں آنا بھی ایک اتفاقی حادثہ ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے, اور دنیا سے نکلنا بھی کیا ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. کوئی جا رہا ہوتا ہے, ٹرک والا آیا کچل کے چلا گیا, تو کوئی حساب کتاب نہیں, وہ ٹرک نے کچل دیا تو مر گئے, ختم, اور مر کے مٹی ہو گئے, ختم. اب اس مٹی میں پودے اگاؤ, آپ سکھات کے طور پہ استعمال کرو بس. تو یہ بات ہمیشہ سے ملحد لوگ کہا کرتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے. نموت و نحیا, یہاں اتفاق سے پیدا ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ختم ہو رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, زمانہ ہمیں مارتا ہے. کوئی کرنٹ سے مر گیا تو اللہ نے تھوڑی مارا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو کئی ایسی والوں کی غفلت ہے. اب بجلی کا تار نکلا ہوا ہے, اس نے انگلی لگا دی تو چپک گئے, اور جو ان کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ درمیان والا بچ جاتا ہے, بچانے والا کیا وہ سارا کرنٹ ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے, کہہ رہے پارسل کا خاص انتظام ہے نا. تو یہ تو یہ زمانہ ہے, کوئی یہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھنے میں اتفاقی چیزیں ہیں ساری, مگر یہ ارادے کے تحت ہو رہی ہیں. اس پر تو میں بھی بیان نہیں کروں گا, کیونکہ پھر میرا وہ سارا بیان ملحدوں کے خلاف ہو جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے نا, تو وہ پھر سارا ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے, موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بھلا کہے گی. بھائی کچھ فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے, کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے کام کرتے ہیں. میرا کام کیا ہے, روح نکالنا. تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے, یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے, کوئی مستند ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ میرے ذمے کام ایسا لگا ہے بندوں کو مارنا. تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے, لوگوں کے اچھے جذبات نہیں ہوں گے. موت کا فرشتہ ہے بھائی, ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا, تو ہے کیوں کہتے ہیں لوگ, جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے. دیکھو یہاں ہمیں پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے. ہمیں پتہ چل جائے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے ہوئے, سب اس کو انوائٹ کریں گے, گلے ملیں گے, بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار تم. لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا. تو کہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے ذمے کام تو لگایا, لیکن بلی تیرے اوپر نہیں آئے گی, بلی ٹرک والے پہ آئے گی. ٹھیک ہے, بلی آئے گی KESC والوں پہ, کہ جب بجلی نہیں تھی ایک دم اچانک چھوڑ دی, ٹھیک ہے نا, اور اپنے ہی بندے ان کے گر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. جو بجلی کا کام کرنے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا, زیادہ تر بےچارا وہی گر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی, وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا, کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا, وہ سبب ہوگا, لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے. یہ کرونا سے مرا ہے, لوگ یہ تھوڑی دیکھیں کہ کرونا لانے والا کون ہے, اللہ ہے. اللہ کو اختیارات ہیں, وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے, کل پرسوں تیسری لے. آپ ویکسین بناتے رہو, کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو, اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. اور کن کن حادثات سے بچو گے, زلزلے آ جائیں گے, زلزلے کی کوئی ویکسین ہے؟ زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی, جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے. اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جو جھولتی رہتی ہیں, لیکن وہ بھی ایک حد تک, اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی. دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا, چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے, پوری کہتے ہیں بستی غائب ہو گئی. تو نہیں روک سکتے حادثات سے, ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے ہو بس وہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا, مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا, تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا, اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے, بالکل صحیح. دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے, تو باقی 63 نمبر ہیں, تو بالکل صحیح نمبر ہیں, گھپلا نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب
نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے, وہاں رزلٹ دیکھو گے, تو تمہیں تعجب ہوگا. تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, نہ 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 نہ, تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں, ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو, اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف, ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی. مالی ھذا الکتاب, ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں, یہاں تو ایسی گرفت ہے, اتنی گرفت ہے کہ وہ کیا ہے, فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا, اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا. ایسا انتظام ہے. دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے, اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہے قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا, لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا. یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ہم کو پھینکو کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا. تو قرآن کہہ رہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا. لدینا رقیب, ایک رقیب. رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والا. جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو, ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے. یہ سی آئی ڈی والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو, بھائی سی آئی ڈی والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکی ہوتی ہے, یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا, ایک ایک. وہ تو مسلم تھا لیکن اس کو اسلام پر شکوک و شبہات ادھر ہی مسجد میں ہی آگے ملا مجھ سے رمضان سے. شکوک اتنے ہیں اسلام پہ کہ میں چاہتا ہوں اللہ کوئی ایسی دکھا دے ایک دم ٹائٹ والی نشان. ٹائٹ نہیں ہوتی جو ایک دم بس ایسے, جیسے میں کہوں کہ یار یہ سیب جو ہے نا یہ کیلا بن جائے تو وہ کیلا بن جائے, یہ خربوزہ کیا بن جائے, ناریل بن جائے. اگر اللہ ہے تو یہ کر کے دکھا دے. ہے بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے ایسی ہی بےہودہ نشانی مانگی. وہ بےہودہ نشانی کیا تھی؟ پہاڑ سے اونٹ نکالو. کوئی لاجک بنتی ہے؟ خربوزے کو تربوز بنا دو تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ خربوزہ اور تربوز آپس میں تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں نا. نیا کوئی گاؤں سے آئے تو اس کو خربوزہ بولو تو تربوز اٹھا کے لے آئے گا, تربوز بولو تو خربوزہ اٹھا کے لے, تھوڑا سا ان میں ہے. لیکن پہاڑ ہے, اس سے کیا بولا, اونٹنی نکالو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عادت کیا ہے ہماری کہ جب ہم ایسی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر کذب بها الاولون, لوگ پہلی بات تو یہ کہ عادت یہ ہے کہ لوگ ایمان لاتے نہیں ہیں, اسے یا تو نظر کے دھوکے پر محمول کریں گے یا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نکالنا شروع کر دیں گے یا اس میں کچھ جادو کا الزام لگا دیں گے, جادو کیا ہے. فرمایا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. فرمایا اس لیے ایسی نشانی نہیں دکھاتے, بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جب بھی دکھائی ہے انہوں نے اقرار نہیں کیا. فرعون کے سامنے معجزے دکھائے گئے, فرعون نے جادو کہہ کے موسیٰ کا انکار کرتا رہا. جادوگروں کا مقابلہ کرا کے ثابت کرا دیا کہ یہ جادو نہیں ہے. جادوگروں نے اقرار کیا کہ جادو نہیں ہے. موسیٰ نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ جیسے معاذ اللہ موسیٰ جھوٹ بولتے تھے جادوگر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی جب آپ انکار کرنے پر آ جاؤ تو بڑی نشانی ہو یا چھوٹی نشانی ہو آپ نے انکار کرنا ہی ہے, اور جب ماننے پر آ جاؤ تو اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں پہلے سے بغیر ہمارے مطالبے کے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اس ضبط پر ایمان لا سکتے ہیں, کہ ان کو دیکھے بغیر بھی لا سکتے ہیں. صحابہ کرام جو تھے وہ معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے, اور جن لوگوں نے نبی سے معجزوں کا مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں, نبی نے ان کے سامنے ٹکڑے کیے تو بھی وہ ایمان نہیں لائے. نہیں لگا نا, نظر کا دھوکہ ہے, یہ غلط ہے. میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا جھگڑا آیا, عورت نے شوہر پر ایک الزام لگایا, شوہر نے کہا یہ الزام غلط ہے. عورت نے کہا قسم اٹھا کے کہہ دو غلط ہے. شوہر نے کہا ٹھیک ہے, اس نے اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا کہ یہ الزام غلط ہے. میں بیٹھا ہوا تھا نا, کیونکہ میں کیس کاؤنسلنگ کر رہا تھا میں, تو عورت نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے غصہ آیا, میں نے اس خاتون سے کہا کہ پھر آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ قسم اٹھا کے بولے؟ بھئی قسم اٹھوائی کیوں؟ جب آپ نے یہ بعد میں بھی یہ کہنا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کو قسم نہیں اٹھوانی چاہیے تھی. اس سے قسم بھی اٹھوا لی
اور اب کیا الزام لگ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ تو غلط ہو گیا نا. نشانی مانگو اور جب مل جائے تو بولو یہ ڈرامہ ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. تو اللہ نے اس کائنات میں اپنے برحق ہونے کی اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی. آ کا فرتا سوالیہ نشان ہے. آ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں سوال. ایسی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. غور تو کرو, پھر اس مٹی کو کیا بنا دیا؟ پانی کی ایک بوند. پھر اس پانی کی بوند کو ماں کے رحم میں رکھ کے آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, کیسی اس میں سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ روٹی کھاتی ہے ماں اور ساری چیزیں بننا اور اگنا شروع ہو جاتی ہیں. ثم سواک رجلا, پھر انسان بنا کے ہم تمہیں باہر نکالتے ہیں. اور لا تعلمون شیئا, اس وقت جب تم دنیا میں آتے ہو تمہیں دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن وہ رب تمہاری ضرورتیں تم سے زیادہ جانتا ہے, لہذا وہ تمہیں تمہاری خوراک کا بھی انتظام کرتا ہے. اس وقت انتظام کیا اس نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. پھر انتظام کیا دنیا میں آئے, آسمان سے بارشیں برستی ہوئی دیکھی تم نے. یہ سب تمہاری زندگی کا سامان تھا. ساری چیزیں دیکھتا 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 اندھا ہو جاتا ہے. دیکھتے جیسے جو چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے نا تو وہی پھر نظر نہیں آتی. کسی نے بڑی پیاری مثال دی ہے, ہمارے جسم کے اعضاء میں ہمارے سب سے قریب, آنکھوں کے سب سے قریب کون سا عضو ہے؟ بولو نا بھائی, ناک ہے نا. ناک ایک ایسا عضو ہے جو ہماری دونوں آنکھوں کے بالکل درمیان میں, لیکن ہمیں اپنی ناک کے علاوہ باقی سب چیزیں آسانی سے, بولو نا بھائی, ہاتھ نظر آتا ہے بھائی, پاؤں نظر آتے ہیں, نظر آتے ہیں, نظر آئیں گے, کسی اور کی ناک بھی نظر آئے گی, بلکہ کسی اور کی سب سے پہلے ناک ہی نظر آئے گی. آپ کو نظر نہیں آ رہی تو کیا چیز نظر نہیں آ رہی؟ اپنی ناک, اس لیے کہ بہت قریب ہے. چونکہ اللہ بہت زیادہ قریب ہے اور وہ اس وقت سے جانتا ہے, هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, فرمایا جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے, بن رہے تھے, چھپے ہوئے تھے, اس وقت سے جانتا ہے تمہیں, بنا رہا ہے وہ تمہیں, اس وقت سے جانتا ہے. چونکہ اتنا قریب ہے اسی لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, وہ نظر نہیں آتا. اتنی نشانیاں اس کی ہیں, اتنی نشانیاں کہ انہی نشانیوں کو بھولتا ہے انسان. تو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نظر نہیں آتا کہ جس چیز کی نشانیاں رکھی جاتی ہیں, علامتیں رکھی جاتی ہیں, وہ اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہو. میں اکثر مثال دیتا ہوں, آپ جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں, ہائی وے پہ نکلتے ہیں, تو جگہ جگہ سائن بورڈ نظر آتے ہیں نا آپ کو ہائی وے پہ. کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے جب کراچی سے نکلیں گے لاہور 1200 کلومیٹر یا 1500 ایسے لکھا ہوا نظر آئے گا. تو یہ سائن بورڈ کس کی علامت ہے کہ لاہور یہاں سے کیا ہے, بالکل سیدھا. اب آپ کو لاہور یہاں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا. بھائی سائن علامت لگانا اسی لیے تو ہے کہ اگر نظر آ رہا ہوتا تو یہ علامتیں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ جاتے جاتے روڈ 2-3 طرف ٹرن ہو رہا ہے, ادھر بھی نکل رہا ہے, ادھر بھی نکل رہا ہے, سیدھا بھی نکل رہا ہے. اب آپ کو پتہ نہیں کہ ادھر لاہور کے لیے ادھر ٹرن کرنا ہے, میں نے لاہور کے لیے ادھر ٹرن کرنا ہے, یا لاہور کے لیے میں نے سیدھا جانا ہے. تو سائن بورڈ لگا ہوتا ہے نا, ایرو کا نشان ہوتا ہے, لاہور کہاں ہے بھائی؟ لیفٹ سائڈ پہ اتنے کلومیٹر. اگر نظر آ رہا ہوتا تو یہ علامتیں لگتی. اللہ نظر نہیں آ رہا تبھی تو اس نے اپنے وجود کی علامتیں رکھی ہیں, اور سائن بورڈ اتنے لگا دیے ہیں اس نے جگہ جگہ. بچہ جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, بالغ ہونے سے پہلے اسے اللہ کے وجود کی علامتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اتنی علامتیں, اتنے سائن بورڈ تو کسی سفر پہ نہیں ہے راستہ دکھانے کے لیے. ہم جب سفر کرتے ہیں تو کتنے سائن بورڈ آئیں گے؟ 20 آ جائیں گے, 100 آ جائیں گے نا, زیادہ سے زیادہ. لیکن اللہ کی علامتیں جو اللہ کا راستہ ہمیں بتاتی ہیں, جو اللہ کا پتہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی ہے جس نے پیدا کیا, جس نے بنایا, وہ سائن بورڈ اتنے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. سب سے پہلے بچے کو جو پہلا سائن بورڈ نظر آتا ہے نا, جو بتاتا ہے کوئی ہے جس نے پیدا کرنے والا, وہ اس کے والدین ہیں, وہ اس کی ماں ہے, جو اس سے بے پناہ محبت کر رہی ہوتی ہے, اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے, رات کو اس کی پوٹیاں صاف کر رہی ہے, پیمپر صاف کر رہی ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے تو لوریاں سنا کے اس کو چپ کراتی ہے, اپنی چھاتی سے فیڈ کراتی ہے. تو بچہ جیسے ہی تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے, اگر وہ عقل ہوگی اس میں, تو اس کو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں تو محتاج ہوں, بالکل اپاہج ہوں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ کون سی ذات ہے جس نے اس عورت کے دل میں, اس شخصیت کے دل میں میری بے پناہ محبت ڈال دی, اور اس محبت کے بغیر میری پرورش ممکن, بولو بھائی, نہیں تھی. آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خود سے ہو گیا ہے,
جو دہریے ہیں نا ان کے پاس پتہ ہے اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو نیچرل ہے، جس نے جنا ہے وہ محبت تو کرے گی، یہ تو نیچرل ہے بھائی، یہ تو نیچرل ہے۔ تو نیچر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ نیچر خود سے تھوڑی کوئی چیز ہوتی ہے، قدرت نے رکھا ہے نا یہ۔ اور اگر آپ نیچر کو اللہ سے ہٹا کے الگ چیز فرض کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی جنے، جو پیدا کرے وہ لازمی محبت کرے گی، تو پھر سانپ کی مادہ اپنے بچوں سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ مچھلی جب انڈے دیتی ہے اس سے بچے نکلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ نہیں یاری بات میرا، سانپنی جب انڈے دیتی ہے نا، جب اس سے بچے نکلتے ہیں تو انہی بچوں کو کھانا کہتی خوراک ہے بھائی، میرے ہی انڈوں سے نکلے تو کیا ہوا، ہے تو پروٹین سے بھرپور نا، کھاؤ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو چونکہ انڈوں سے نکلے ہیں نا، ڈائریکٹ بچے پیدا نہیں کیے اس نے، تو انڈوں سے نکلے ہیں، تو اس کو بھول گئی ہے کہ یہ کیونکہ انڈوں سے بچے نکلتے بہت دیر سے ہیں، ڈائریکٹ جنا نہیں ہے اس نے، وہ تو بھول گئی ہے۔ تو مرغی کیوں نہیں بھولتی؟ پھر مرغی جب انڈے دیتی ہے کتنے دنوں کے بعد اس میں سے بچے نکلتے ہیں، لیکن ان بچوں سے مرغی جو عشق اور محبت کرتی ہے وہ بھی دیکھنے کے لائق۔ آپ کبھی مرغی اس نیت سے پالیں اور آپ کو مرغی میں اللہ کا وجود نظر آئے گا، ایسی محبت کرتی ہے نا اپنے چوزوں سے۔ آپ اپنے ڈڑبے میں کمزور سی مرغی لا کے چھوڑیں۔ میں نے ایک دن کیا کیا، میرے پاس مرغیاں تھیں تو ایک مرغی نئی لایا، میں ذرا کمزور تھی۔ مرغیوں میں جب نئی مرغی آتی ہے نا تو اس کی شامت آتی ہے، وہ نئی والی مرغی کو ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ مارتی ہیں۔ میں نئی مرغی لا کے میں نے ڈالی، پٹنا شروع کیا، اس ساری پرانی مرغیوں نے مار مار کے بھرگس نکال دیا۔ 2-3 دفعہ میں نے ارادہ کیا اس کو ذبح کر، اللہ کی قدرت کی وہ کڑک ہو گئی۔ وہ کیا ہو گئی؟ وہ کڑک ہو جاتی ہے نا، بیٹھ جاتی ہے اپنی۔ تو ہم نے کہیں سے انڈے لا کے اس کے نیچے رکھ دیے، ہم نے کہا لے بھائی، اب اس کی ٹور چینج ہو۔ اب اس نے سائن بورڈ لگا دیا، ہٹو بچوں۔ کیا لگا دیا اس نے؟ جو کڑک ہوئی ہے مرغی، اس نے کیا لگا دیا؟ اب کوئی قریب آئے۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد اس کے بچے نکلے، چوزے نکلے، وہی سائز ہے اس کا، وہی کمزور، لیکن بچوں کی وجہ سے اس میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہوا اپنے بچوں کی خاطر۔ اب اس کو اپنا دفاع نہیں کرنا، کس کا کرنا ہے؟ بچوں۔ اب جو مرغیاں پہلے اسے مار رہی تھیں وہ اس سے ڈر ڈر کے بھاگ رہی ہیں۔ طاقت تو پہلے سے بھی کم ہو گئی، قوت پہلے سے بھی کم ہو گئی، کیونکہ اتنا عرصہ بیٹھی رہی ہے، اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی نا، وہ تو 21 دن کا اعتکاف تھا۔ تو جیسے آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑی سی توانائی میں کمی آ جاتی ہے، تو مرغی کا اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 21 دن کا۔ 21 دن وہ اعتکاف میں بیٹھ کے جب اٹھی ہے، اتنی توانائی اس کے اندر، وہ کیا تھا؟ بچوں سے عشق اور محبت، کہ اب میں جان پہ کھیل جاؤں گی، بچوں پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ یہی جب سانپ کی مادہ کے ساتھ ہوتا ہے تو انہی بچوں کو کھا جاتی ہے، مرغی کے ساتھ ہوتا ہے تو ان بچوں کو کی حفاظت کرتی ہے، مچھلی کے ساتھ ہوتا ہے، مچھلیوں میں بعض مچھلیاں انڈے دیتی ہیں، بعض ڈائریکٹ بچے دیتی ہیں، جو انڈے دیتی ہیں وہ انڈے کھا جاتی ہیں، جو بچے دیتی ہیں وہ بچے کھا جاتی ہیں۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ میں جس کے دل میں چاہوں گا محبت ڈال دوں گا، اور جس کے دل میں چاہوں گا نفرت ڈال دوں گا۔ انسان کی ماں کے دل میں اللہ نے انسان کے بچے کی محبت ڈالی ہے، اگر اللہ نہ ڈالتا تو یہ نیچر نہیں ہے، فطرت نہیں ہے، ماں کبھی بھی نہ پالتی بچے کو۔ جیسے عورت کی گود میں دوسرے کا بچہ لا کے پکڑا دو، ذرا تجربہ کر کے دیکھیں آپ، اپنا ہی ہو لیکن دوسری بیوی کا ہو، وہ جیسے ہی پوٹی کرے گا نا، اس کا تو کام ہی ہر وقت کیا ہے؟ گند کرنا۔ اس کا کام کیا ہے؟ ہر وقت گند کرنا، پوٹیاں۔ عورت کو دوسرے کے بچے کی پوٹی سے الٹی آتی ہے اور اپنے بچے کی پوٹی سے الٹی نہیں آتی، حالانکہ پوٹی کی ڈیفینیشن تو سب جگہ ہی کی ہے، کیا ہے؟ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کرائیں، سب پوٹیاں اللہ معاف فرمائے ایک جیسی ہوتی ہیں۔ کتنی نفیس بعض خواتین ہوتی ہیں بڑے بڑے گھرانوں کی، جن کو ذرا سی اسمیل آ رہی ہے تو ایکچولی مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے، مجھے بڑا اسٹائل ہوتا ہے۔ اپنا بچہ پیدا ہو گیا، وہ صبح شام موشن کر رہا ہے، اس کے پیمپر تبدیل ہو رہے ہیں، کوئی وامٹنگ نہیں ہو رہی، کوئی الٹی نہیں آ رہی۔ تو یہ محبت کس نے رکھی ہے؟ یہ اللہ نے۔ اور اتنی محبت اللہ نہ رکھتے تو بچہ نہیں پلتا۔ یہ جو آیا گھر میں رکھی جاتی ہے نا بچہ پالنے کے لیے، اس لیے پالتی ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں، یہ اس لیے پال لیتی ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں، اور پھر بھی اس طرح سے نہیں پالتی جس طرح سے ماں پالتی ہے، کیونکہ ماں تو سینے سے لگا لگا کے لوریاں سنائے گی، اور کیسی محبت سے اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کے بچہ جب مسکرائے گا تو ماں کا دل اندر سے ہنستا ہے، ماں کا دل، چاہے بچہ کیسا ہی ٹیڑھا میڑا ہو، کالا کلوٹا ہو، معذور ہو، ہر وقت ناک نکلتی رہتی ہے اس کی، ہر وقت ٹیڑھا میڑا گندا۔ تو اب ہم اگر اسی پہ غور کر لینا کہ کون سی مخلوق ہے جس کے دل میں اللہ نے ماں کی محبت ڈالی، اور کون سی مخلوق ہے جس کے دل میں اللہ نے ماں کی محبت نہیں ڈالی، اسی سے اللہ کا وجود پتا چل جائے گا کہ اتفاق سے نہیں۔ وہ جانور جن کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے، ان کی ماؤں کے دلوں میں اللہ نے ممتا
نکال لی. مچھلی ہزاروں انڈے دیتی ہے. میں نے ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں. 5.5-6 فٹ کا ایکویریم میں نے خود بنایا تھا, گھر میں خود بنوایا, شیشے لا کے نا تو جوڑ کر. تو ایک دن یہ گولڈن فش ہے نا, دیکھو تو بچے ہی بچے, یہ ہزاروں بچے دیتی ہے. اور کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بچے دیتی ہے نا تو فوراً اس کی ماں کو دوسرے ایکویریم میں ڈال لیا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے نہیں نکالا تو وہ بچے سارے کھا جاتے. اب اگر اللہ تعالیٰ اس مچھلی کے دل میں بچوں کی ممتا پیدا کر دیتے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو. اتنی مچھلیاں پیدا ہو جاتی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے کہ مچھلیاں زیادہ ہوتی اور سمندر کم ہوتا. بس بھوکی بھی مرتی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. اتنی اللہ نے, تو اللہ نے کیا کہا کہ میں پیدا تو بہت کروں گا مگر ماں کے دل سے ممتا چھین لوں گا تاکہ ان کا گروتھ ریشو ایک اعتدال سے بڑھے. گروتھ ریشو جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو. اب صرف اسی پہ غور کر لو آپ. سانپ کا بھی ایسا ہی ہے. اگر سانپ اپنے بچوں کو نہ کھاتی ہے سانپنی, دنیا میں سانپ ہی سانپ ہوتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ یوں کر لیتے نا مچھلیوں کے کہ بھئی وہ ماں کی ممتا اللہ ان کے دل میں رکھتے, مگر وہ بچے کتنے دیتی, 2, 4, 5, 6, تاکہ گروتھ ریشو ایک طریقے سے ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہ بات غور سے سنیں, بڑی ٹیکنیکل بات ہے. گروتھ ریشو ایک اعتدال سے بڑھتا ان کا, اور ماں رہتی, وہ ڈائن نہ بنتی. کیا خیال ہے؟ اگر اللہ ایسا کرتے نا تو 2 حکمتیں فوت ہو جاتی. ایک حکمت تو یہ کہ یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آتا کہ ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ تو سارے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, مچھلی بھی کرتی ہے تو ماں نے کر لیا تو یہ تو نیچرل ہے. اب ہمیں پتا چلا یہ نیچرل نہیں ہے, یہ اللہ نے دل میں محبت ڈالی ہے ہمیں پالنے کے لیے. ہمارے ماں باپ کے دل میں جو محبت ڈالی تھی ہمیں پالنے کے لیے, تاکہ ہم تمیز سے پل جائیں. پلے پھر بھی نہیں تمیز سے, عجیب بات ہے, وہ تو ہمارا قصور ہے نا, لیکن اللہ نے سارا انتظام ہمیں تمیز سے پالنے کا کیا تھا. بچہ ایدھی سینٹر میں بھی پل جاتا ہے مگر بڑے بڑے کام نہیں کرتا. ماں باپ کے گھر میں جس طرح بچہ بادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے نا تو اس کی مینٹل اپروچ بڑھتی ہے, عزت ملتی ہے اس کو گھر میں. اور ایدھی سینٹر میں بچے کو عزت نہیں ملتی, تبھی وہ ایدھی سینٹر کے بچے کیا نکلتے ہیں آپ دیکھ لیں, وہ بھکاری نکلیں گے, وہ چکے, اللہ معاف فرمائے, یہ چیزیں ہوتا ہے, محبت نہیں ملتی وہ. تو پہلی حکمت کیا ہے؟ اگر اللہ مچھلی کی مادہ کے دل میں بچوں کی محبت رکھتا تو پہلی حکمت فوت ہو جاتی. وہ کیا؟ یہ کیسے پتا چلتا کہ محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے. اللہ جس کے دل میں محبت ڈالتا ہے وہاں تو محبت ہوگی, جہاں محبت نہیں ڈالی وہاں محبت نہیں ہوگی. تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری ماؤں کے دلوں میں بچپن میں ہماری محبت ڈال دی, ہم تمیز سے پل گئے. دوسری حکمت سمندر میں یہ تھی کہ اگر سمندر کی مچھلیاں, سمندر میں نا ہمیشہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے, یہ ان کی خوراک ہے. تو اور ہم بڑی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں, یہ جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہمارے کام کی بھی نہیں ہوتی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑی مچھلیاں جب چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں تو چھوٹی بچنے کی کوشش کرتی ہیں. تو جس حساب سے بڑی مچھلیاں ہم پکڑیں گے چھوٹی مچھلیوں کا زندہ رہنے کا ریشو اسی حساب سے, بولو نا بھائی, بڑھے گا. کیونکہ ان کو کھانے والی جو مچھلیاں تھی ان کی تعداد کم ہو جائے گی, لہذا زندہ رہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. لہذا آپ صبح و شام سمندر سے مچھلیاں نکال کے کھاؤ, سمندر کی مخلوق ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اگر مچھلیاں 2-2, 3-3 بچے دیتی تو جس دن مچھلیاں ہم سمندر سے زیادہ نکال لیتے آگے نسل کیا ہو جاتی, کم ہو جاتی. گورنمنٹ اعلان کرتی سمندر کی نسل ختم ہو رہی ہے, آپ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں, بچے 2 ہی اچھے, 4 بچے ہوں گے تو کھانا رزق کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. اللہ نے کہا برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کر لو, رزق ختم ہونے والا نہیں ہے. جس رب نے سمندر کی مچھلی کا ایک گروتھ ریشو کا نظام رکھا ہے اور اس میں انسانوں کی مداخلت کو پسند نہیں کیا, اس نے انسان جو مقصود کائنات ہے اس کے گروتھ ریشو کا خود سے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا. اس میں فیملی پلاننگ والوں سے کہا ہوگا, مشورہ لو کہ کتنے ہونے چاہیے کتنے نہیں ہونے چاہیے. یہ تو کفر ہے, یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے کہ جو انسان مقصود کائنات ہے اس کا کوئی اللہ کے سسٹم نہیں ہے. وہ ہم ان سے پوچھیں یہودیوں سے, اور جو مچھلیوں کا سسٹم ہے وہ قدرت کا بنایا ہوا سسٹم ہے, اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا سمندر کا نظام بنا دیا کہ بھائی تم اگر بڑی مچھلیاں زیادہ پکڑو گے تو چھوٹی مچھلیاں کی نسل خود بخود بڑھے گی, کیونکہ لاکھوں تعداد میں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر تم اس لالچ میں کہ نہیں ہے اللہ میں مچھلی نہیں نکال رہا سمندر سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سمندر کا رزق ختم ہو جائے تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے مچھلی نکالوں گا, تھوڑی تھوڑی کر کے کھاؤں گا, تو نتیجہ کیا نکلے گا, آپ تو مچھلی نہیں کھائیں گے
مگر کل جن مچھلیوں نے آپ کی خوراک بننا تھا وہ آپ کی بننے کے بجائے ان مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے جن کو آپ کی خوراک بن. نتیجہ گھوم پھر کے پھر کیا ہوگا؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ نہیں آ رہی نا؟ آ رہی ہے. یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی. کہیں آپ کتاب میں پڑھ کے دیکھیں کہ بھی کہاں کون سے صفحے پہ لکھی, کتابوں میں نہیں ملیں گی. آپ یہ آپ کو الفلاحیہ مسجد انڈا موڑ, ایڈریس نوٹ کر لیں آپ. تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی نشانیاں نظر آتی ہیں, کتنی نشانیاں. بچے کو سب سے پہلی نشانی کون سی نظر آتی ہے؟ اپنی ماں. پوچھنے پر مجبور ہوتا ہے کیوں مجھے اتنا سینے سے چپکا رہی ہے, کیوں مجھے اتنا پیار کر رہی ہے. پھر باپ نظر آتا ہے اس کو کیسے کما کے لا کے کھلا رہا ہے. باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی, کیسا غیرت مند ہوتا ہے. بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہے باپ, بیٹوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اور کیسا حالانکہ ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا مستقبل ہوگا کیا, یہ بچہ میرا کرے گا کیا بڑا ہو کر. کوئی بھروسہ تھوڑی ہوا. وہی بچہ باپ کو قتل بھی کر دیتا ہے جائیداد کی لالچ. وہی بچہ باپ کو کے برین ہیمریج کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ نشانی. پھر اس کو اور نشانیاں نظر آتی ہیں, بارش نظر آتی ہے, اس کو پھل فروٹ نظر آتے ہیں, کیسے میرے لیے اللہ پیدا کر رہا ہے. تو موت تک اتنی نشانیاں, اتنی نشانیاں, اتنی نشانیاں کہ ان نشانیوں کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لایا اور توبہ طائب کر کے سیدھے راستے پر نہیں چلا تو پھر اللہ فرماتے ہیں میرے عذاب سے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. قرآن نے بڑی سخت دھمکیاں لگائی ہیں. یہ بات یاد رکھو. آج کل بہت زیادہ کہا جاتا ہے اللہ غفور رحیم ہے, معاف کر دے گا, معاف کر دے گا, معاف کر دے گا. یہ بات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح بیان کی جاتی ہے. قرآن میں اللہ کے لیے جہاں بھی غفور اور رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوا ہے جو کافر یا تو مسلمان ہونا چاہتا ہے یا کوئی مسلم گناہگار توبہ کرنا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے. داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھنا چاہتا ہے, زنا کر رہا ہے تو زنا چھوڑنا چاہتا ہے, بے حیائی میں مبتلا ہے تو اب اس بے حیائی سے توبہ کرنا چاہتا ہے, لیکن اسے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرے پچھلے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ میں غفور بھی ہوں اور معاف بھی کروں گا اور الگ سے رحمت بھی کروں گا. الگ سے رحمت بھی کروں گا. کیا رحمت ہوگی الگ سے, اس کی بڑی تفصیل ہے. بعض جگہ پر آتا ہے اتنی زبردست توبہ ہوتی ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. توبہ اگر بہت شاندار کی نا, تم نے ایسے پلٹ گئے, بالکل الٹے ہو گئے, بالکل زندگی الٹ گئی تمہاری, اور پچھلی کوتاہیوں کا کفارہ بھی کر لیا, تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا. توبہ کے درجات ہوتے ہیں نا, ہر ایک کی الگ توبہ ہوتی ہے. صحابہ کی توبہ کیسی ہوتی تھی؟ زنا ہوا کسی صحابی سے, بے چین ہو گئی, یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا. آج اتنا ہلکا سمجھا جاتا ہے زنا کو, اتنا معمولی سمجھا جاتا ہے, کچھ ہے ہی نہیں. او بھائی بہت بڑی نحوست ہے یہ. اس کا عذاب آخرت میں بعد میں ہوگا. زانی کو جو دنیا میں سب سے پہلا عذاب ملتا ہے نا, وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے. وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا, لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے, اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے. زانیوں میں مرتا ہے. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا. اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے, یار دیکھیں تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے, ذائقہ کیسا ہے. ایسی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار برستی ہے نا زانی پر, وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ جائے. کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں, لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے, گیا بس. اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا. اللہ کہتے ہیں اب گند میں منہ مارا ہے, گند میں رہو. گند کھایا ہے نا, اب گند کھایا تو اب گند میں رہو. پھر گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر. اس لیے اللہ کا واسطہ, جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا, اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے یونیورسٹی کی, کالج کی, آپ گھر سے باہر نکل. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میری رشتہ دار خاتون آئی, جوان تھی, کزن تھی, گھر میں تھا, وہ اکیلی تھی, وہ آ گئی, تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی, میں بہت پریشان ہو گیا, بہت مشکل سے بچا میں. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا. جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے, آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے, نکل جاؤ وہاں سے. ایسے دور بھاگو زنا سے, اتنا دور بھاگو. انبیاء ایسے ہی کرتے تھے, تبھی تو بچتے تھے. وہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا, وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں, کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا, پرانے وقتوں کی بات ہے, رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا.
پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی, گاڑیوں کے سفر نہیں تھے, اونٹوں کے سفر تھے, تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے, پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی, وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں, مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو. واقعی یعنی صحیح تھی, وہ اسی طرح ہوا, تو کہیں بھٹک گئی تھی. شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے. اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان برگلائے گا, اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو, کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا. تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا, اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی, یہ کرتا کیا ہے, اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے. تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا, مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جا اور اس کو جلاتا. جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کی, ایک دم تپش آگ لگتی نا, واپس کی. پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا, پھر واپس کی. پوری رات یہ کرتا رہا اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا. صبح اٹھ جیسے ہی ہوئی ہے, اس نے فوراً, صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کا وقت, اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے فوراً چلی جاؤ. اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی رات تم نے کیا. تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, میں تمہیں نہیں بتا سکتا. پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا, اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گے نہیں. اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ جوان لڑکی ہے, اجنبی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, زنا کر لو اس سے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے, جہنم کی بھی برداشت کر لینا پھر. اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا. کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی, یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی. حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے, 70 گنا زیادہ گرم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی, ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگیں جیسے ہانڈی کھولتی ہے, ایسا روئے صحابہ. حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے, اتنا روئے ہیں, سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے رونے کی آوازیں آئیں. اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے, اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا, میں کیا کرتا تھا, اپنے آپ کو جلاتا تھا جب چیخ نکلنے لگتی. تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے. تو تقوی کی برکات ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کہا, اب گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی, اس نوجوان سے. عفیف اور پاک دامن ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا, اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا. تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا, یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے, ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں نے موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا, ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں, بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے, اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا. انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے, وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن, ممکن ہے ابھی میرا یہ بیان سنے. وہ یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے. میرے والد صاحب جب امریکہ گئے, کنوارے تھے اس وقت, میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے, خوبصورت تھے, اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں, بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی, اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے, بہت ہی خوبصورت آواز تھی, بڑی زبردست پرسنالٹی تھی. آپ جائیں ابھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی. ہمارے جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا, تو پورا محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ. مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے, ہزاروں میتوں کے اعلان کیے تھے. میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے 3 دفعہ اعلان کیا, تینوں دفعہ روئے ہیں. اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی. تو یہ کیسے ہو گئی, یہ کیسے ہو گئی, کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی, اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا. والد صاحب نیوی میں تھے, امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے, کنوارے تھے اس وقت. تو کنوارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو, پہلی دفعہ امریکہ جائے, وہ بھی کنوارا, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو, اور گناہ کی دعوت ملے, بچنا کتنا مشکل ہے. تو والد صاحب, یہ میں نے والد صاحب سے براہ راست نہیں سنا, ہمیں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے, کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا, کسی نے مجھے بتایا. کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی. اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو,
امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا, اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں نا, اس وقت تو ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتے تھے, موویز بھی نہیں ہوتی تھی, وہ تو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر, تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر. جب یہ کہیں گھر پہ گیا ہوں نا تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا, یہ کیا کر رہا ہوں. وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں. ادھر پہنچنے کے بعد وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں میرا خرچہ کرایا, تم کیوں خرچہ کرایا میرا. تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں, اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہٹ جائے, واپس بھاگ. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ. اس وقت ان کی عمر ہوگی 22 یا 23 سال, زیادہ سے زیادہ 24 سال ہوگی, تو بھاگے ہیں واپس. تو والد صاحب کہتے تھے, جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, کہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے, پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی. حفظ قرآن تھا, بھول چکے تھے, روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو. جہاز پہ 3 سال امامت کی, داڑھی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ, اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی. اللہ نے ان کے, ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں, سب بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں, سب بھابیاں پردہ کرتی ہیں. گھر میں کیا آ گیا پورا, حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے ہیں, خاندان میں, پورے خاندان میں منتقل ہو گئے نا. انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والد صاحب کا. اگر اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے, ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے, تو ہم ایسے ہوتے. ویسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہے, لیکن گیٹ اپ تو ہے نا, گیٹ اپ تو اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا, تھوڑے تو دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا. ایسے نہیں ہوتے ہم. تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں, نسلوں میں. اتنی عزت دی اللہ نے, اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ رو رہا تھا انتقال. اور بہت سے لوگوں نے والد صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے. حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے, کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ کوئی مقتدا اور رہبر سمجھے جاتے ہیں. تہجد کا معمول تھا, تلاوت کا معمول تھا, اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا, ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے, ایسا محسوس, ایسا اللہ نے, کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا جس دن, اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے. گھر میں ان کا معمول تھا, گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا تو سب سے پہلے نہا کے, عجیب ان کے معمول تھے, نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی, تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. ہم کہتے, اب والد صاحب سے کہتے گرمی ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی, بس وہ آنا ہے, دھوتی پہنی, غسل خانے میں چلے گئے, پانی گرم پہلے کیا, اپنا کام سارا خود کرنا, کسی سے کام ہی نہیں لیتے تھے. اور وہ 2 منٹ کے اندر ایسے پھرتی سے نہاتے تھے, ہم حیران, یہ کیسے نہا گئے اتنی دیر میں. کہتے میں صابن سے باقاعدہ تسلی سے نہایا ہوں, اتنی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے. آتے ہی تلاوت کرنی, اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے, پورے گھر میں والد صاحب کی تلاوت کی آواز آتی. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا, تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈ, اس وقت ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کر لوں, لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکا. میں نے کہا چلو بعد میں کر لوں گا, اور ان کا انتقال ہی ہو. تو تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے. تو جس دن انتقال ہوا ہے, اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا, ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی, صرف جو ہے نا کمر دبواتے تھے بیٹوں سے اپنے, تو مجھ سے بھی دباتے تھے. میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے, وہ کمر پہ نا ان کے ایسے مالش کر کے, ایسے کمر پہ میں مالش کرتا تھا والد صاحب کی, یہ تیل لگا کے نا ادھر, تو میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی. تو مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے, میرے باقی بھائی ادھر آئے, لیکن یار تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. تو میں کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں, مالش کر کے نا یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا ہے. تو کیا تھا, تلاوت کی انتقال سے پہلے, اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹوں نہیں. زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا والد صاحب بستر پہ لیٹے ہوں, یعنی بیمار ہو کے لیٹے ہوں, اپنا سارا کام پھرتی لیپن سے کوئی بالکل. تو وہی ہوا, موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا. آئے ہیں, تلاوت کی ہے, پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے, صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے, صف سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, نماز کی اقامت ہو رہی ہے, اور وہیں اٹیک ہوا, اور وہی ان کا قبر کا سفر. کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن کیا ہوا, بارش میں بھیگتے آئے ہیں گھر میں, اور فوراً نماز کے لیے گئے. تو والدہ نے کہا کہ بھائی ابھی بارش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفس سے یہاں تک پہنچ گئے, اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے, اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسے نماز کے پابند. سعودی عرب میں جب عمان میں ان کی